میت والے گھر کھانا. میرا ایک میت والے گھر جانا ہوا. جب میں اس گھر پہنچا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ سامنے ایک نوجوان جس کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان ہے اور وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے. میں حیران ہوا کہ یہ کیوں اتنا رو رہا ہے. جب میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جو فوت ہوئی ہیں وہ اس کی ماں تھی، اس نوجوان کی جنت. اور میں ہکا بکا رہ گیا. میں پریشان تھا کہ اس کی بھری جوانی میں والدہ چلی گئی، یہ تو آدھا رہ جائے گا اس غم میں. دنیا کا سب سے بڑا غم اس کو لگ گیا. اور اس نوجوان کی چیخیں آسمان کو چھو رہی تھی. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آج اس کی چیخیں سن کے قیامت آ جائے گی. ابھی وہ رو ہی رہا تھا کہ اتنی دیر میں ایک صاحب اس کے پاس آئے اور اسے کہتے کہ مینیو میں کیا بنانا ہے. وہ نوجوان روتے ہوئے کپ کپاتے ہاتھوں سے کچھ بول رہا تھا اور میں پریشان تھا کہ یہ جس سے بولا نہیں جا رہا، روئے جا رہا ہے، اس کی چیخیں بند نہیں ہو رہی، اس کی آہیں بند نہیں ہو رہی، وہ کھانا کیا کھائے گا. لیکن کچھ ہی لمحوں کے بعد پتہ چلا کہ یہ کھانا جو ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو اس گھر میں افسوس کے لیے آئیں. یہ کھانا ان کے لیے بنایا جا رہا ہے. یہ سب چل کیا رہا تھا؟ میں پریشان تھا. اس گھر میں نہ تو کوئی شادی کا فنکشن تھا، نہ ہی کوئی سالگرہ تھی. یہاں تو اس نوجوان کی جنت اس سے جا رہی تھی. اس کی جنت جسے وہ بے حد پیار کرتا تھا، جس کی باہوں میں وہ خود کو محفوظ سمجھتا تھا، وہ مر گئی تھی. بجائے اس کے کہ ہم میت والے گھر کے جتنے افراد ہیں ان کا حوصلہ بنے، ان کا بازو بنے، ان کے حوصلہ دیں، اس کے برعکس ہو رہا تھا. وہ لوگ ہماری گندی بھوک کو مٹانے کے لیے ہمارے کھانے کا بندوبست کر رہے تھے. کیا ہم اس قدر بے حس اور گھٹیا قوم ہو چکے ہیں کہ میت والے گھر کا کھانا بھی نہیں چھوڑتے؟ پھر جنازہ ہوا اور جنازے کے بعد ایک اور کھیل شروع ہوا. ایک ایسا کھیل جسے دیکھ کر ایک غیرت مند شخص ویسے ہی مر جائے، لیکن ان کو موت بھی نہیں آتی. پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی لڑکا بہتے ہوئے آنسو، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لوگوں میں کھانا بانٹ رہا ہے. اور وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، کہکے لگا رہے ہیں اور ڈکارے مار رہے ہیں اور وہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں. اور اسی اثناء میں میرے کانوں میں ایک آواز پہنچتی ہے، بیٹا یہ اسی بچے کو پکار رہے ہیں جس کی ماں مر گئی، یہ ادھر لیگ پیس تو ڈالنا. ان صاحب کو شرم نہیں آ رہی کہ اس کی ماں فوت ہو گئی ہے، اس کی جنت چلی گئی ہے اور ان کو لیگ پیس کی بنی ہوئی ہے. ایسے لوگ دنیا میں ہیں ہی کیوں؟ یہ مر کیوں نہیں جاتے؟ ان کو صرف اپنے کھانے کی پڑی ہوئی ہے. بجائے اس کے کہ ان کا ہاتھ اس نوجوان کے کندھے پہ ہو، اس کا حوصلہ بنے، اس کو حوصلہ دیں، ان کو تو اپنے ہاتھ لیگ پیس پہ صاف کرنے کی پڑی ہوئی ہے. پھر مجھے کسی دانا شخص کا قول یاد آیا. اس نے کہا تھا کہ دنیا کا غلیظ ترین کھانا وہ ہے جو ہم کسی میت والے گھر سے کھاتے ہیں. ہمیں ترس یا رحم نہیں آتا کہ ہم روتے ہوئے کپ کپاتے ہوئے ہاتھ جو ہمارے لیے کھانا بانٹ رہے ہیں ان سے کھانا لے کے کھا رہے ہیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو میت والے گھر میں ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں کہ ہم سے کسی نے کھانا نہیں پوچھا، ہمیں کسی نے کھانا نہیں دیا. مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کو. اور پھر اسی گھر کے اندر یہ لوگ کھانا کھانے کے بعد بیٹھے کہے لگا رہے ہوتے ہیں، ڈکارے مار رہے ہوتے ہیں اور عجیب و غریب سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ نوجوان ایک کونے میں بیٹھا اپنی جنت کے لیے دعائیں کر رہا ہو. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ ان لوگوں کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. ان کو تو صرف اپنے کام سے ہوتا ہے، کھانے سے، پینے سے، گپیں لگانے سے سروکار ہوتا ہے. میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ رو نہیں سکتے تو رونے والا منہ تو بنا لیں. میت والے گھر کا حوصلہ بنے، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں، خدارا خود کو بدلیں. اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور ایسے اعمال سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ کسی میت والے گھر میں جا کے تم نے کیا کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین.